آج ہم گفتگو کریں گے کہ حج کے لیے روانہ ہونے سے پہلے کون سے کام ضروری ہیں۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ آدمی اپنے گزشتہ زندگی اور اس میں ہونے والی کوتاہیاں اور گناہ ان پر توبہ استغفار کرے، خوب اچھی طرح اپنے گناہوں پر ندامت کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے اور اپنی زندگی بدلنے کے ارادے سے جائے کہ میں نے جو پہلے زندگی جس طرح گزاری ہے اب اپنی زندگی بہتر سے بہتر طریقے سے گزارنے کا عزم کر کے جا رہا ہوں۔ ایسے ہی جب آپ حج کے لیے روانہ ہوں اور اس سے پہلے آپ پر جو فرائض اور واجبات واجب تھے، آپ پر کرنا ضروری تھے، جیسے نماز آپ پر فرض تھی، آپ سے کوتاہی ہوئی، آپ نے نماز نہیں پڑھی، روزے آپ پر فرض تھے، آپ نے روزے نہیں رکھے، زکوٰۃ آپ پر فرض تھی، آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، منت مانگی تھی، وہ منت ادا نہیں کی، قربانی واجب تھی نہیں ادا کی، تو یہ فرائض واجبات میں اگر کہیں کوتاہی ہوئی تھی تو ان کو حج پر جانے سے پہلے ان کی قضا کرے، ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے، یا کم از کم ان کو پورا کرنے کی پختہ ارادے سے توبہ استغفار کرے کہ اللہ جو مجھ سے ان احکام میں کوتاہی ہوئی اب میں تمام احکامات کو انشاءاللہ جلد از جلد پورا کر لوں گا، قضا کر لوں گا۔ ایسے ہی حج پر جانے سے پہلے یہ کام بھی ضرور کر لیں۔ آپ کے ذمہ کسی کا اگر کوئی حق ہے تو اس حق کو یا ادا کر دیں یا معاف کر کے جائیں، معافی مانگ کر جائیں۔ مثال کے طور پر آپ نے اگر کسی کا حق دبایا ہوا ہے، ناجائز طور پر کسی کا مال، کسی کی پراپرٹی یا کسی کی کسی بھی چیز پر ناحق ناجائز قبضہ آپ نے جمایا ہوا ہے تو صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رکھا ہے تو اس سے معافی مانگی جائے، صلح کی جائے۔ ایسے ہی اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے تو قرض کی ادائیگی کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اب اس کا اندازہ لگا لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض والے کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، اس لیے کہ فرمایا کہ قرض جس نے دینا ہے اگر وہ شہید بھی ہو جائے، مر بھی جائے، اللہ کے راستے میں جان بھی قربان کر دے، لیکن قرض دینے کی وجہ سے اللہ اس کو پکڑیں گے، اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ ہاں، اگر آپ پہ قرضہ ہے تو آپ جس کا قرضہ دینا چاہتے ہیں اس کے پاس جائیں، اسے معافی مانگیں، اسے یقین دہانی کروائیں کہ میں آپ کا قرضہ انشاءاللہ جلد از جلد ادا کر دوں گا، اور جس سے لڑائی ہوئی اسے صلح کر لیں، اور جس کا جو حق آپ کے ذمہ واجب تھا آپ فی الفور اگر نہیں ادا کر سکتے تو آئندہ ادا کرنے کے پورے پختہ عزم کے ساتھ ارادہ کریں، اور جس کا حق ہے اسے معافی بھی مانگیں۔ ایسے ہی حج پر جانے سے پہلے اپنے اور اپنے اہل عیال کے لیے مناسب خرچے کا بندوبست انتظام کر کے جانا چاہیے۔ اب حج پر آپ نے جانا ہے تو حج میں جانے سے پہلے اپنی نیت کو خالص کریں۔ جس کے لیے حج کرنے جا رہے ہیں، جس کے گھر کا طواف کرنے جا رہے ہیں، اسے معلوم ہے کہ میرا کون سا بندہ حج کے لیے آ رہا ہے۔ لوگوں کو بتانا، لوگوں میں اجتماع کروانا اور لوگوں میں تشہیر کروانا، ہر کسی کو بتاتے پھرنا، ہاں ترغیب کے لیے ہو الگ بات ہے، لیکن تشہیر کے لیے، اپنی واہ کے لیے، حاجی کہلانے کے لیے کہ سب کو معلوم ہو جائے میں حج پر جا رہا ہوں، یہ مناسب نہیں، حج کو ختم کرنے والی، حج کے اعمال برکات کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ لہٰذا حج پر جانے سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے حج کو جا رہا ہوں۔ اور حج کے اندر جو سب سے زیادہ جس چیز کا ذکر ہوتا ہے وہ تلبیہ، اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس تلبیہ کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں حج میں جانے سے پہلے کیونکہ سب سے زیادہ ذکر اسی تلبیہ کا کیا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی اور اہم بات کہ حج کے ارکان کیونکہ زندگی میں انسان نے ایک دو مرتبہ ادا کیے ہوتے ہیں یا کرنے ہوتے ہیں، عام طور پر نماز، روزہ، باقی احکامات انسان کا واسطہ پڑتا رہتا ہے، اس کے احکامات سیکھتا رہتا ہے۔ حج ایک دو دفعہ کرنا ہوتا ہے، ایک دفعہ تو فرض ہے، بعض لوگ نفلی حج بھی کرتے رہتے ہیں، عمرے کرتے رہتے ہیں، تو حج کرنے سے پہلے حج کے احکامات سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کسی عالم دین کے پاس جائیں، مستند عالم دین کے پاس، عالم بعمل کے پاس جائیں، اور اس سے جا کر حج کا پورا طریقہ سمجھیں، اور حج کی تمام عبادات جس موقع پر جو عبادت کرنی ہے اس کا پورا طریقہ سمجھیں، ان عبادات کو کرنے کا طریقہ سمجھیں، تاکہ آپ اپنے حج کو بہتر سے بہتر طریقے سے کر سکیں، جیسے اللہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں ویسے حج کی ادائیگی کر سکیں۔ یہ تو حج کے اندر حج کے ایام داخل ہو رہے ہیں، آپ نے جانا ہے تو اس سے پہلے کچھ دن پہلے یہ تمام چیزیں مکمل ہو جانی چاہیے۔ ایسے ہی اگر آپ حج کے لیے مکمل تیار ہو چکے ہیں، تمام چیزیں آپ نے کر لی ہیں،
اب آپ کی روانگی کا ٹائم آ چکا ہے، آج شام کو، صبح کو، دوپہر کو آپ کی فلائٹ ہے، تو آپ نے سب سے پہلے اپنے ناخن زیر ناف بال ہیں، بغل کے بال ہیں، ان بالوں کو آپ نے کاٹ لینا ہے، خوشبو لگا لینی ہے، نہا لینا ہے، وضو کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، غسل کر لیں تو سب سے بہتر ہے۔ غسل کرنے کے بعد آپ چاہے اسی وقت احرام باندھ لیں یا میقات میں جانے سے پہلے احرام باندھ لیں۔ جس وقت احرام باندھنا ہے اسی وقت عمرے کی حج کی نیت بھی کرنی ہے، اور 2 رکعت نفل پڑھ لیں اگر مکروہ وقت نہیں ہے۔ اس 2 رکعت نفل کے اندر اللہ تعالیٰ سے اپنے حج کی قبولیت کی دعا مانگیں، حج کی آسانی کی دعا مانگیں، سفر کی آسانی کی دعا مانگیں، اور پھر اپنی زبان پر تلبیہ جاری کر لیں۔ جیسے ہی آپ گھر سے نکلے ہیں، اب شہر کی حدود یا گاؤں کی حدود سے نکلتے ہی آپ پر اب قصر نماز پڑھنا واجب ہے۔ اب آپ کی نماز وہ اپنے مقام والی نماز نہیں رہی، پوری نہیں ادا کریں گے بلکہ قصر نماز ادا کریں گے۔ قصر نماز کہتے ہیں، فجر کی ویسے 2 ہیں، ظہر کی فرض 2 پڑھے جاتے ہیں، عصر کے 2 پڑھے جاتے ہیں، مغرب کے 3، عشاء کے 2 فرض پڑھے جاتے ہیں، 3 وتر۔ قصر نماز ادا کرنی ہے۔ ہاں اگر امام وہاں کا مقیم ہے جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر مقیم امام کے پیچھے آپ کو نماز پوری پڑھنی پڑے گی۔ اگر مسافر، امام بھی مسافر ہے اور آپ بھی مسافر ہیں، تب جماعت قصر والی ادا کی جائے گی۔ ایسے ہی اگر آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی قصر والی نماز پڑھیں گے۔ اور سنتوں کا اہتمام کرنا ہوگا، فجر کی سنتیں خاص طور پر ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور باقی نمازوں کی سنتیں اور نوافل اگر آسانی ہو تو پڑھ لو، اگر نہیں آسانی مشکل ہے تو اس کو چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے گھر سے نکلتے وقت آپ کے لیے کرنا ضروری ہے۔ ان تمام باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ تو بقیہ ہمارے سفر کے مراحل آسان ہو جائیں گے۔ بقیہ ہم گفتگو کریں گے کہ آئندہ کے پروسیس میں کیا کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے کس طرح سے اپنے حج کے سفر کو جاری اور باقی رکھنا ہے۔ مع السلامہ۔